خواتین و حضرات خوش آمدید۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات مظہر سعید صاحب، جنہوں نے حال ہی میں غزہ کا دورہ کیا، ایک ایسی سرزمین جو اس وقت انسانیت کے امتحان کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا تجربات کیے، جو حالات انہوں نے قریب سے دیکھے اس نے ان کے دل، دماغ اور سوچ پر کیا اثرات مرتب کیے، وہ کیا پیغام لے کر واپس آئے ہیں جو وہ پاکستان، کشمیر اور عالم اسلام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مظہر سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ آپ کا غزہ جانے کا بنیادی مقصد کیا تھا اور یہ سفر کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے کو اور آپ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی دوسری گزارش یہ ہے کہ میں دو پہلوؤں سے اس پر روشنی ڈالوں گا، ایک اسلامی پہلو سے اور ایک انسانی پہلو سے، جی کیونکہ میں یہاں جانے سے پہلے ترکی گیا تھا، وہاں ایک کانفرنس تھی جس کا عنوان تھا غزہ مسئولیہ اسلامیہ و انسانیہ، کہ غزہ عالم اسلام سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور انسانیت سے بھی سوال کیا جائے گا، یہ دونوں کی مسئولیت ہے۔ بالکل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مسجد اقصی ہمارا تیسرا حرم ہے۔ جی جس طرح ہماری جبینیں بیت اللہ میں سجدہ کرنے کے لیے بے چین ہوتی ہیں، جس طرح ہماری آنکھیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں تڑپتی ہیں، اسی طرح ہمارے دل جو ہے اور وہ ہمارے جو ہے سینے وہ مسجد اقصی کو دیکھنے کے لیے اور وہاں سجدہ کرنے کے لیے مچلتے ہیں۔ وہ بے ہمارا شک۔ تیسرا حرم ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تھے تو پہلا منظر کیا تھا اور کیا میں عرض احساس کرتا ہوں آپ کہ کو پہنچنا کا محسوس مسئلہ ہوا؟ الگ ہے، میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ میں وہاں جی گیا کیوں۔ غزہ چونکہ اس فلسطین کا حصہ ہے ہوں اور وہاں تقریباً 2 ملین لوگوں کو اس وقت جس ظلم و ستم اور جس کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی بالکل چنگیز خان اور ہلاکو خان کا ظلم بھی پس پردہ تھا، بئی معنی کہ لوگوں کو مہینے بعد 2 مہینے بعد خبر ہوتی تھی کہ یہاں یہ واقعہ ہو گیا، یہاں ایگزیکٹلی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر ہو گئے، یہاں قتل عام۔ یہ تو گلوبل ولیج ہے اور کیمرے کی دنیا ہے، آئی ٹی کی دنیا ہے، ہم براہ راست ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں جس نے انسانیت کو شرما دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس قافلے کے اندر یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گریٹا جو سویڈن کی خاتون ہے، 23 سالہ بچی ہے وہ تو ایک، اور اس کے ساتھ تھیاگو جو برازیل کے ہیں، انہوں نے ایک پہلے فلوٹیلا لے گئے تھے جس پہ اریسٹ ہو گئے، جی پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پورے یورپ سے ایک فریڈم فلوٹیلا لے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے کیا، لوگوں کو اس کے بارے میں پوری اویئرنیس نہیں ہے ہمارے نہیں ہے یہاں۔ یہ ایگزیکٹلی 4 قافلوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ایک قافلہ تھا خلیجی ممالک کا، جی سی سی ٹھیک ہے کنٹریز کا، اور جس میں تمام جی سی سی کنٹریز کے لوگ تھے۔ دوسرا ٹھیک ہے قافلہ اس میں تھا وہ مغربی شمال افریقہ اور جنوبی افریقہ کے لوگ تھے، جس میں ٹھیک ہے لیبیا ہے، تیونس ہے، مراکش ہے، الجزائر ہے، یہ سارے علاقوں کے لوگ، اور ساؤتھ افریقہ سے منڈلا منڈیلا جو نیلسن منڈیلا کے پوتے ہیں وہ بھی اس قافلے میں شریک تھے، اور دیگر بہت سارے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے بلکہ ساؤتھ افریقہ سے ایک یہودی بھی اس قافلے کا حصہ تھے، اور انہوں نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس شرٹ پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے یہودی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو تیسرا قافلہ تھا وہ جو ہے بارسلونا کا فریڈم فلوٹیلا، یہ بحری راستے سے تیونس پہنچا تھا۔ اور چوتھا قافلہ تھا سمود النوسانترا، یہ ملیشیا کے جو ہے نا سپرویژن میں تھا، اور پورے ایشیائی مسلمان اور ایشیائی غیر مسلم وہ اس قافلے میں تھے، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور مالدیپ اور یہ جتنے بھی انڈونیشیا کے بہت لوگ تھے، تو یہ سب اس قافلے میں تھے۔ ان چاروں کے مجموعے کا نام تھا گلوبل سموتھ فلوٹیلا۔ ٹھیک ہے تو ہم ایشیا والے قافلے میں تھے، ملیشیا والے، اور ہم بائی ایئر تونس پہنچے تھے 3 تاریخ کو، پھر ہماری ٹریننگ کا سیشن تھا۔ تو جانے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک کشمیری، جی مجھ سے بہتر غزہ والوں کا درد کون سمجھ کوئی سکتا نہیں ہے، سمجھ کیونکہ سکتا، میں بھی بالکل 75 سال سے میری قوم اور اس درد میں مبتلا ہے، اور ایک عرصے سے میں خود دیکھ رہا ہوں، بالخصوص 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، 2 سال سے اس سے بدتر صورتحال غزہ کی ہے۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر کو مودی نے جیل بنایا ہوا ہے، سیم اسی کنڈیشن میں نیتن یاہو نے، صہیونی ریاست نے غزہ کو ایک جیل میں بدل دیا تھا۔ تو ہمارے مقاصد گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے یہ تھے، یہ نان وائلیشن موومنٹ تھی، خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ موومنٹ تھی۔ ہمارے مقاصد میں تھا غزہ کے ظالم حصار کو توڑنا، اس نسل کشی کو روکنا جس نے انسانیت کا چہرہ داغدار کر دیا ہے، اور انسانی امداد کی راہداری کو قائم کرنا، تاکہ وہ ایڈ جو مصر میں، اردن میں کھڑی ہے، وہ ایڈ غزہ کے لوگوں تک پہنچنی شروع ہو۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا ایک بڑا کردار ہے، پورے یورپ میں گورننس آئی، پوری دنیا میں گورننس آئی، امت کے بڑے لوگ جاگے۔ اگرچہ ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس میں 60% جو ہے وہ نان مسلم تھے اور 40% مسلمان تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قافلے کا حصہ بنے،
تو آج اس کے نتیجے میں ایک پیس معاہدہ ہوا، امن معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے غزہ کے بچوں کے چہروں پر خوشی ہے۔ آج وہاں مریضوں کو دوائیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، عورتوں کو بچوں کو خوراک ملنا شروع ہو گئی ہے، انہیں ایک امید زندہ ہوئی ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ جو پیغام آپ نے اس سفر کے ذریعے عالمی دنیا کو دیا، اس کا یہ امپیکٹ نکلا کہ ایک جو ہے ہمارا پیغام امن تھا، ٹھیک ہے، امن تھا، امن تھا، ٹھیک۔ آپ کیا انسانی سمجھتے ہیں امداد کیا تھی۔ پیغام گیا ہے ہمارے دنیا کو؟ قافلے میں ہم کوئی مسلح لوگ نہیں تھے، جی، ہم میں سے کوئی مسلح تو دور کی بات ہے، ہمیں تو ٹریننگ کے دوران کہا گیا تھا کہ اگر صہیونی ریاست کے فوجی آپ کو گھیر لیں تو آپ نے آگے سے آواز بھی نہیں نکالنی، بالکل آپ نے خاموشی سے سرنڈر کرنا ہے، کیونکہ یہ نان وائلیشن موومنٹ ہے۔ ہمارے قافلے میں کیا تھا؟ مثلا میری کشتی میں صرف دوائیاں تھیں اور خوش خوراک تھی تھوڑی سی، تو ہمارے قافلے میں کیا تھا؟ بچوں کا دودھ تھا، دوائیاں تھیں، خوراک تھی، یہ چیزیں تھیں، اور وہ چیزیں انہوں نے باقاعدہ جب کشتیاں اریسٹ ہوئی ہیں تو انہوں نے پکڑی ہیں وہ چیزیں، بتائیں نا اس میں ایسی کون سی چیز تھی۔ اور ہم عالمی پانوں میں تھے، انٹرنیشنل واٹر میں ہم سفر کر رہے تھے، اور کسی لا کو ہم نے نہیں توڑا، یہ پوری موومنٹ قانون اور جو ہے نا نظام کے اندر تھی۔ اسرائیل کے اندر ہمارے 19 کے وکیل کھڑے کیے گئے تھے پہلے سے، کہ کیونکہ ہمیں معلوم تھا، پہلے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا یا تو آپ شہید ہو سکتے ہیں، یا آپ وہاں گرفتار ہو سکتے ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہاں پر پہنچنے ہی نہ دیا جائے، آپ کو پہلے سے روکا جا سکتا ہے، اور چوتھا امکان یہ تھا کہ آپ غزہ میں کامیابی سے داخل ہو جائیں۔ بمباری بھی تو ہوئی ہے وہاں پہ، دو دیکھیں، ابھی تو تیونس کھڑے تھے ہمارے جہاز، جب بارسلونا کا قافلہ پہنچا یورپین، تو انہوں نے ہماری کشتیوں پہ ڈرون اٹیک کیے، لیکن یہ اٹیک وہ بارود والے نہیں تھے، ساؤنڈ بم مارتے تھے، کیمیکل بم مارتے تھے جس سے ہلکی پھلکی آگ لگ جاتی تھی، ساؤنڈ بم مارتے تھے جس سے خوف و ہراس پھیلتا تھا، لیکن الحمدللہ قافلے کا کوئی ایک فرد بھی خوف زدہ نہیں تھا۔ 800 لوگ تھے، 500 لوگوں کی گنجائش تھی، جب قافلے والوں نے کہا کہ 300 لوگ واپس جائیں گے، آپ وہ سین دیکھ نہیں سکتی کہ مسلم نان مسلم سب رو رہے تھے جو واپس جا رہے تھے۔ مثلا ترکی کے 190 کے قریب لوگ تھے، تقریباً 180 سے 90 لوگ تھے، صرف 36 لوگ گئے، باقی سب کو واپس جانا پڑا، حتیٰ کہ جو ممبر پارلیمنٹیرین تھے ان میں سے بھی کئیوں کو واپس جانا پڑا۔ ان میں ہماری ایک ممبر پارلیمنٹیرین تھی ترکی کی، سما، وہ پھر بعد میں ایک فلوٹیلا لے کر نکلی ہیں بعد میں، جس میں تقریباً کوئی 90 سے 100 لوگ ہیں، وہ اس کا حصہ بنی، اور واپس وہ بڑی افسردہ ترکی گئی تھی۔ ہمارے 6 لوگ تھے، پہلے ہم میں سے ایک کو لیا گیا، پھر ہم 4 اس کا حصہ بنے، تو بڑی مشکلات تھیں۔ پھر سفر میں طوفان آئے، پھر دوران سفر ہی انہوں نے وہاں پر بھی ڈراؤن اٹیک کیا، ہماری تقریباً 7 کشتیوں پہ ڈراؤن اٹیک ہوئے۔ سر آپ جو سامان لے کے گئے تھے وہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکا، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکا، یہی ہم دکھ ہے، لوگوں سے ملاقات ہم ہوئی ہے سب کو دکھ ہے، نہیں کسی سے کوئی ملاقات کسی سے نہیں ہو سکی۔ دیکھیں کہ 50 کشتیوں میں سے 44 وہاں پہنچی ہیں، ہماری کشتی تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکی، وہ تو انجن اس کا فیل ہو گیا تھا۔ تقریباً سیراکوزا سے یونان کے قریب ایک جزیرہ ہے سیراکوزا، 120 ناٹیکل مائل پہ ہماری کشتی کا تو انجن فیل ہو گیا تھا۔ اسی طرح میرے ساتھی ہیں نظامی صاحب جو یہاں آج کشمیر بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی کشتی حصار توڑ کے پیچھے کی طرف نکل آئی تھی، اور 44 کشتیاں انہوں نے اریسٹ کی تھی۔ البتہ وہ جو سامان انہوں نے لیا تھا تو ان کو پھر مجبوراً جو عالمی دباؤ تھا اس کے تحت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم UNO کے ذریعے یہ سامان جو ہے غزہ پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے آپ نے غزہ میں کیا محسوس کیا، اور کیا دونوں خطوں کے درد میں کوئی مماثلت دیکھتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، اسی وجہ سے تو میں نکلا تھا کہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، دوسرا انسانی پوائنٹ آف ویو سے۔ بالکل۔ مجھ سے جب وہاں ایک ہمارے قافلے کے رکن نے پوچھا، وہ یورپین تھے، کہ آپ تو سٹنگ منسٹر ہیں، آپ کیسے آئے یہاں؟ تو چلو ہم ممبر پارلیمنٹیرین ہیں، ہم آ گئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میری تو ڈبل مسئولیت ہے، آپ تو صرف انسانیت کے ناطے آئی ہیں، میرا تو ایک کلمے کا رشتہ ہے، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، تو میری تو زیادہ ڈبل مسئولیت ہے۔ اس مسئولیت کی وجہ سے مجھے اس نے نکلنے پہ مجبور کیا، اور الحمدللہ ہم نے وہاں غزہ کے مسلمانوں کا جو درد ہے نا وہی کشمیر کا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قضیہ کشمیر اور قضیہ فلسطین یہ ایک قضیہ، یہ دو قضیے نہیں ہیں، یہ الگ نہیں ہیں۔ ایک انڈیا کے ظلم و ستم کا شکار ہے 75 سال سے، اور ایک صہیونی ریاست کا زائنس جو ریاست ہے اس کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ تو ہم دونوں کا دکھ ایک ہے، درد ایک ہے، غم ایک ہے، الم ایک ہے، تکلیف ایک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک کشمیری کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سے بہتر درد ان کا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ الحمدللہ وہاں جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، مثلا منڈلا منڈیلا جو نیلسن منڈیلا کے پوتے ہیں، اسی طرح فرانس کی ممبر پارلیمنٹیرین ہے، ترک ممبر پارلیمنٹیرین تھے، مس این ایک امریکن خاتون ہے، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان سب نے ہم سے یہی کہا کہ ہم ایک بری کارواں، فلوٹیلا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، تو کشتیوں کے کارواں کو کہتے ہیں، ایک بری کارواں ہم اسی طرح انڈیا کے ظلم کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے، اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہے اور جبر ہے، اور جو ان سے انسانی حقوق ان کے جو ہے پامال کیے جا رہے ہیں، اس کو سامنے لانے کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ مل کر، کیونکہ پاکستان 75 سال سے ہماری وکالت کر رہا ہے، ہمارے کیس کو لڑ رہا ہے، اور ایک مضبوط پاکستان ہی
جو ہے نا وہ ہمارا بہترین وکیل ثابت ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم آئیں گے اور انشاءاللہ انڈیا کے جبر کو بھی اسی طرح ہم دنیا کے سامنے لائیں گے جس طرح ہم نے صہیونی ریاست کے جبر کو لایا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی ضمیر کیوں خاموش ہے اس ظلم پہ، اور خاص طور پہ جو ہے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور بحیثیت مسلمان ہم کیسے اس میں اپنا دیکھیں کردار ادا عالمی کر ضمیر سکتے کی ہیں؟ اگر آپ بات کرتی ہیں تو عالمی ضمیر کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. جی ایک ہے عالمی ضمیر عوامی. ٹھیک ہے. تو عوامی عالمی ضمیر تو بیدار ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یہ وہی اسپین ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا، جہاں جی مساجد پہ پابندی لگائی گئی تھی، لیکن آج اسی اسپین سے ایک قافلہ اٹھتا ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہو، جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی کعبے کو مل گئے پاس صنم خانے سے، ٹھیک ہے. جو اقبال کے شعر کا خلاصہ میں ورث کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ جو دوسرا عالمی ضمیر ہے جس کو آپ یو این او کہیں یا آپ یورپی یونین کہہ لیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس آج تک عالمی کسی ادارے نے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. مشرقی تیمور کا مسئلہ ہو تو وہ حل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اور کوئی مسئلہ ہو ان کا تو فوری حل ہو جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر کا ہو، یا مسلمانوں کا مسئلہ برما کا ہو، یا مسلمانوں کا مسئلہ فلسطین کا ہو، وہ حل نہیں ہوتا. عالمی اداروں نے ابھی تک امت مسلمہ کا کوئی کام نہیں کیا. اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ خود ایک طاقت بنے، اور الحمدللہ پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے کے بعد امید ہے کہ ترک بھی اور ملیشینز بھی اور دیگر مسلمان ملک بھی اس معاہدے میں شامل ہوں گے، اور مسلمانوں کی ایک مضبوط یونین بنے گی. تو شاید یہ عالمی ضمیر کچھ کرے. اس وقت تک تو عالمی ضمیر نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. سر اگر دوبارہ موقع ملے تو آپ دوبارہ جانا چاہیں گے؟ موقع ملے نہیں، میں تو جانے کے لیے کوشش ہی کر رہا ہوں. مجھے تو شدید دکھ ہے کہ 20 تاریخ کو، یعنی میں 3 تاریخ کو تیونس پہنچا تھا اور 20 کو میری کشتی خراب ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا سفر موقوف ہوا. تو مجھے تو شدید دکھ ہے. مجھے موقع نہ ملے، میں اس موقع کے لیے باقاعدہ پھر سے اپنا نام لکھوا رہا ہوں. میں نے ابھی رستے میں تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ترک دوست، کیونکہ ہماری خواہش تھی کہ یہ فلوٹیلا جو ہے نا وہ یورپین کنٹریز کی نگرانی میں نکلا ہے، اگلا فلوٹیلا پاکستان، ترک، ملیشیا اور اربوں مسلمانوں کی ملکوں کی قیادت میں نکلے، اور اس میں ہمارے یورپین بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. تو ہماری تو کوشش تھی یہ ہو، تو لیکن اللہ نے، ہمارا تو ارادہ تھا اور ہم نے وہاں گفتگو کی، لیکن ترک ایک فلوٹیلا نکال رہے ہیں، اور اب سنا ہے کہ ملیشیا بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ جو جائے گا فلوٹیلا تو ہم اس میں پھر شریک ہوں گے. اور اس بار چونکہ ہمیں امید ہے کہ ایک عالمی پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے، اس بار ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں بنفس نفیس خود پہنچیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا.